السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج انشاءاللہ ہمارا 38واں باب شروع ہوگا اور سبق کا نمبر ہمارا لیکچر نمبر 253 ہے، 253 نمبر باب 38، اور درس کا ہمارا جو ہے حدیث کا جو نمبر ہے وہ 298، 298 نمبر حدیث کا ہوگا۔ باب 38واں اس کا نام ہے باب وجوب امرہ اہلہ و اولادہ الممیزین وسائر من فی رعیتہ بطاعت اللہ تعالی ونہیہم عن المخالفۃ وتأدیبہم ومنعہم عن ارتکاب منہی عنہ۔ اپنے گھر والوں اور اپنی باشعور اولاد اور اپنے تمام ماتحتوں کو اللہ کی فرما برداری کرنے کا حکم دینے اور انہیں اس کی مخالفت سے روکنے، انہیں سزا دینے اور اللہ کی منع کردہ چیزوں کے ارتکاب سے انہیں باز رکھنے کا بیان۔ اگرچہ باب کا نام لمبا ہے، اس لیے ہم اگلی آنے والی حدیثوں میں، اگلے درسوں میں مختصر ہی نام کہیں گے یا نمبر بتائیں گے حدیث کا، باب کا نمبر، کہ باب یہ 38 کے ساتھ ہے۔ لیکن اس باب میں امام صاحب نے جو باب کو لمبا کیا ہے، یہ نام لمبا کیا، تو اس کے اندر تمام چیزوں کو وضاحت کر کے یا واضح کر کے بیان کر دیا ہے کہ صرف ایک پر ہی واجب نہیں ہے، بلکہ اس کا اہل اولاد اور اولاد میں باشعور اولاد اور اس کے غلام ہیں یا اس کے ملازم ہیں یا اس کے ماتحت کام کرنے والے جتنے بھی ہیں، ان سب کو اللہ کی فرما برداری میں لانے کا حکم ہے۔ صرف اس میں یہی نہیں ہے کہ اولاد کو یا اپنے اہل کو، گھر والوں کو، بیوی کو یا والدین کو یا بھائی بہن کو، بلکہ سب کو اللہ کے حکم کے تحت لے کر آنا۔ اور اس کے ساتھ دوسری جو چیز باب کے اندر امام صاحب نے بتا دی، وَنَهْيِهِمْ عَنِ الْمُخَالَفَةِ، اللہ کی مخالفت سے بھی ان کو روکنا ہے کہ وہ اللہ کے اطاعت میں آئیں اور ساتھ اللہ کی نافرمانی سے باز آ جائیں۔ اور اسی طرح ان کو تھوڑی سزا دینے کا بھی ہے، ادب سکھانا، تأدیبہم، اگر کوئی گناہ یا کوئی اس طرح کی چیز کرتے ہیں اور مسلسل کرتے ہیں، باز نہیں آتے، اللہ کی نافرمانی کھلی کرتے ہیں، تو اس سے روکنے کے لیے ان کو سزا دینے کا اختیار بھی گھر کے بڑے کو، گھر کے سرپرست کو ہے۔ اور اسی طرح اس کی بعد والی جو چیز امام صاحب نے ذکر کی ہے کہ اللہ کے منع کردہ چیزوں کا ارتکاب سے انہیں باز رکھنا ہے، ہر صورت میں باز رکھنا ہے۔ پہلے یہ کہ اللہ کی مخالفت سے بھی روکنا ہے، اور ان سے اگر وہ کریں تو ان کو باقاعدہ زبردستی روکنا بھی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں امام صاحب باب کے نام کے اندر لے کر آئے ہیں، جس کی وجہ سے باب کا نام لمبا ہے۔ اور حسب عادت امام صاحب جو باب کے شروع میں آیت قرآنیہ لے کر آتے ہیں، ان میں سے پہلا اللہ تعالیٰ کا حکم سورۃ طٰہٰ سے ذکر کرتے ہیں کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور اس پر قائم رہو۔ یعنی کہ یہ نہیں کہ ایک دفعہ حکم دے دیا تو انہوں نے نماز پڑھ لی، دوسری دفعہ وہ سوئے ہوئے ہیں یا نماز میں سستی کرتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، اور آپ نے بھی نہیں کہا، بلکہ اس پر تسلسل رکھنا ہے، نمازی بنانا ہے ان کو، لازمی طور پہ نماز اپنے اہل والوں کی قائم کروانی ہے۔ دوسری آیت امام صاحب سورۃ التحریم سے لے کر آئے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ تم اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے۔ اور اللہ کا یہ فرمان جو اس کے بعد انسان کو اہمیت پتہ چلتی ہے کہ اس کی اہمیت اور اس کے گھر والوں کی اہمیت کیا ہے، ان کا جو آپس میں اللہ نے رشتہ تعلق جو بنوایا ہے، اس کو کس طرح اس کو گزارنا ہے، کس طرح اس کو نبھانا ہے، کس طرح لے کر چلنا ہے، تو یہ اس آیت سے بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ تو اس نے دنیا کے اندر جو معاملات کرنے ہیں وہ اللہ کے حکم کی تعمیل لازمی کروانی، صرف یہی نہیں کہ وہ خود تہجد پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے اور باقی بچے اس کے گھر والے سب سوئے ہوئے ہیں، کسی کو پرواہ نہیں، اللہ کے حکم کی نافرمانی کھلم کھلا ہو رہی ہے، شیطان کے اوصاف جو ہوتے ہیں، یہ شیطانی صفات والے امور کام وہ سب گھر میں ہو رہے ہیں، بے پردگی ہے، فحاشی ہے، عریانی ہے، گانا بجانا، یہ سب کچھ گھر میں ہو رہا ہے۔ اور یہ حاجی صاحب جو ہے حج بھی کر رہے ہیں، عمرہ بھی کر رہے ہیں، اور نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، یہ اکیلے یہ سب کچھ کر رہے ہیں اور گھر کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ ایسا قطعاً نہیں ہے۔ اللہ کا جو حکم ہے کہ خود بھی بچو
اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ، اور آگ سے بچانے کا مطلب یہی ہے کہ ان کو اللہ کے حکم کے تحت زندگی گزارنے پر مجبور کیا جائے۔ حدیث جو امام صاحب اس میں پہلی حدیث لے کر آئے ہیں 298 نمبر، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اخذ الحسن بن علی رضی اللہ عنہما تمرۃ من تمر الصدقۃ، کہ سیدنا حسن بن علی جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے تھے، سیدہ فاطمہ اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہم کے بیٹے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ، انہوں نے صدقے کی کھجوروں میں سے ایک کھجور لے لی اور فجعلها فی فیہ، اور اس کو اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال لیا، یعنی کہ کھجور صدقے کی کھجوریں جو رکھی ہوئی تھی ان میں سے ایک کھجور لے کر اپنے منہ میں ڈال لی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً کہا قخ قخ، یہ دو طرح سے الفاظ بولا جاتا ہے، قخ خا کے جزم یا سکون کے ساتھ، یا اس کی زیریں کخن کخن، تنوین زیروں کی تنوین جو ہے اس کے ساتھ، دونوں طرح یہ درست ہے۔ تو یہ بچوں کو کسی چیز سے ڈرانے سے یا ان کو ڈانٹنے والے الفاظ عرب میں استعمال ہوتے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قخ قخ، نہیں نہیں رک جاؤ، ہیں یا اس کو ڈانٹنا، ارمی بہا، اسے پھینک دو، اما علمت انا لا ناکل الصدقۃ، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہم صدقہ کی چیز نہیں کھاتے؟ متفق علیہ، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ وفی روایت، اسی طرح ایک دوسری روایت کے جو الفاظ ہیں اس میں ہے انا لا تحل لنا الصدقۃ، کہ ہمارے لیے صدقہ حلال نہیں ہے، وقولہ کخ کخ او کخن کخن، تو یہ دونوں طریقے سے جو میں نے پہلے بتا دیا ہے، عرب کے اندر یہ بچوں کو ڈانٹنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس لفظ کو، یا بچوں کو کسی ناپسندیدہ چیز سے روکنے کے لیے، منع کرنے کے لیے یہ کلمہ استعمال کیا جاتا ہے۔ وکان الحسن رضی اللہ عنہ صبیا، اور اس وقت جب یہ معاملہ ہوا سیدنا حسن رضی اللہ عنہ بچے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث اور آیات اور باب کا نام یہ ساتھ ہی میں نے اس کی تشریح بتلا دی۔ اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی آل یعنی بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کے لیے اللہ تعالیٰ نے صدقہ حلال نہیں کیا تھا، ان کو صدقے کی چیز کھانے سے منع کر دیا تھا۔ اور آج بھی جو لوگ یا تو حقیقتاً ہیں یا بنے ہوئے ہیں، دونوں طریقوں میں یہ اپنے آپ کو جب آل محمد سے جوڑتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یا آل عبد المطلب سے یا بنو ہاشم سے اپنے آپ کو کہتے ہیں، تو پھر ان کو صدقے کی چیز نہیں کھانی چاہیے، اس سے ان کو گریز کرنا چاہیے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں چلتے ہی رہنی ہے یہ چیز، قیامت تک یہ سلسلہ ہے، اس کو روکا نہیں گیا۔ باقی اس موضوع کے متعلق مزید تفصیل انشاءاللہ ہم اگلے آنے والے باب میں پڑھیں گے، جو اگلی احادیث ہیں انشاءاللہ اس میں ہم اس پر تفصیل سے روشنی ڈالیں گے۔ اور اس میں دوسرا پہلو وہ ہے جو اس باب کے ساتھ ربط رکھتا ہے، جو اس باب کے ساتھ جس کا تعلق ہے، وہ یہ بات ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس نے سیدنا حسن کو روکا تھا، اسی طرح ایک انسان کو، ایک گھر کے سربراہ کو اپنے بچوں کو برے کام سے یا منع کی گئی چیزوں سے روکنا ہے۔ اگرچہ وہ برا نہیں ہے، کھجور لے کے کھانا برا کام قطعاً نہیں ہے، لیکن یہ منع کیا گیا کام ہے کہ بھئی آپ کے پاس یہ امانت ہے، آپ نے اس کو نہیں چھیڑنا۔ اگر کوئی بچہ یا کوئی آپ کے گھر والا اس کو چھیڑتا ہے، اس میں خیانت کی کوشش کرتا ہے، تو اس کو آپ نے روکنا ہے، ڈانٹنا ہے، ہاتھ پکڑنا ہے اس کا۔ یہ مفہوم ہمیں یہ حدیث بتلاتی ہے۔ اور اسی طرح والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کا خیال رکھے، چھوٹے بچے گھر کے اندر ہیں یا اور جو بھی چھوٹے ہیں، ان کے زندگی پر نظر رکھیں کہ وہ کیا کرتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، کس طرح اٹھتے بیٹھتے ہیں، کن کے ساتھ ان کی مصروفیات ہے، کیا پڑھتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں گھر کے بڑے کو رکھنی، کیونکہ وہ گھر کا سرپرست ہے، اللہ نے اس کو سرپرست بنایا ہے، اور اس سے پھر سوال ہونا ہے، اس سے پوچھنا ہے کہ ہاں تجھے اولاد دی، مال دیا، تجھے یہ نعمت دی، تجھے بڑا بنایا، تو نے کیا کیا، کس طرح ان کو لے کر تو چلا، تو یہ سوال ہونا ہے۔ اسی طرح اہلیکم نارا، آگ سے اپنے اہل کو بچانا ہے، تو اس آیت میں بھی یہی چیز سمجھائی گئی ہے۔ اسی طرح صدقے کے مال کے حوالے سے جو تاکید اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی، یہ امانت ہے، مسلمانوں کی، غرباء کی، مساکین کی امانت ہے۔ تو جس بھی شخص کا تعلق ان چیزوں سے ہے، وہ اپنے آپ کو بہت ہی احتیاط سے چلائے، اپنے گھر والوں کو، ادارے ہیں یا کوئی بھی بیت المال کا ہے، کچھ بھی اس میں کوئی بھی کام کرنا ہے، اس کا فرض ہے، اس کی یہ ذمہ داری ہے، اس میں وہ امانت کو لازمی ملحوظ خاطر رکھے۔
اس کی حفاظت کرے، اس کو اصل جو اس کے مستحق ہیں، جو اس کے حقدار ہیں، ان تک انہیں پہنچائے، اور اسی طرح نہ وہ خود ان میں قدغن لگائے، نہ اپنے اہل کو لگانے دے، نہ اپنے عزیز و اقارب کو لگانے دے۔ تو یہاں سے ہمیں ایک چیز یہ بھی ملتی ہے کہ ہمیں ناجائز عہدے کا استعمال بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ دے، عمل کی توفیق دے۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔